وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن نے اس دنیا کو کھیل تماشا کہہ دیا، یہ کھیل تماشا ہے۔ کیوں؟ آخر دنیا بنائی اس نے تو سیدھا یہی کہہ دیا کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ دنیا صرف کھیل تماشا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، صرف کھیل تماشا۔ اور دنیا کے گھر سب ایسے۔ اگر گھر جاننا چاہتے ہو گھر کون سا اچھا ہے، قیمتی کون سا ہے، وہ آخرت کا، وہ اصلی گھر ہے، اور وہ ان کو ملے گا جو اللہ سے پیار کرنے والے، رسول سے پیار کرنے والے، یہ تقون متقی پرہیزگار لوگ۔ امام راضی نے اس میں کچھ نکات اٹھائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کھیل تماشا اس لیے کہا کہ کھیل تماشے کا دورانیہ بڑا مختصر ہوتا ہے۔ کوئی بھی کھیل لے لو، وقت طے ہے۔ کرکٹ ہے 20-20، 10-10 اوور کرنے ہیں، 20-20 اوور کرنے ہیں، 50-50 اوور کرنے ہیں۔ یہ ٹیسٹ میچ ہے، یہ 3 دن چلے گا، 5 دن طے ہے، ٹائم طے ہے۔ فٹ بال ہے، جو مرضی ہے، کوئی بھی کھیل، کبڈی لے لو۔ کھیل کیسا بھی ہے، جسمانی صحت کا سامان بھی اگر اس میں ہے، اس کا دورانیہ بڑا مختصر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، کھیل جو ہوتا ہے نا، کھیل اور تماشا، وہ صرف اور صرف وقتی لذت آفرینی کے لیے ہوتا ہے۔ چلو یار تھوڑی دیر دل کشوری کر لیں، انجوائمنٹ کر لیں، تھوڑے سے لذت آفرینی کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ کھیل میں صرف جسمانی ذہنی ایک لذت کا سامان ہوتا ہے، اس میں کوئی تفکر، تدبر، غور و فکر نہیں ہوتا۔ کھیل تماشے میں کوئی بندہ کھیل رہا ہے تو ساتھ دنیا کو فتح کرنے کے سامان سوچ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی کے معاملات سوچ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایک وقتی لذت آفرینی اس میں ہوتی ہے۔ اس میں معاملہ فہمی نہیں ہوتی، دور اندیشی نہیں ہوتی۔ دور اندیشی کب ہوتی ہے؟ جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتا ہے، سکون کے ساتھ بیٹھ کے غور و فکر کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، پھر اس کو جواب بھی مل جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں وقت گزارنے والا اس کی ایک صبح یا ایک شام پوری دنیا سے بہتر ہے۔ مطلب سوچتے ہیں نا کون سا وقت بہتر ہے؟ وہ وقت جو اللہ کی یاد میں گزرے، صبح کتنی لذت آفرینی ہے۔ فجر سے پہلے اٹھو، تھوڑا سا سوئے رہے باقی سارے، اٹھ جاؤ نا، دلیری پکڑو، کھڑے ہو جاؤ، رب کی بار کرو۔ اذان ہو گئی ہے، فجر کی نماز پڑھو، اذان نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ذکر اذکار کر لو، سورج نکلا ہے 2 رکعتیں پھر پڑھ لو،
وقت گزارو نا، یہ 2-2.5 گھنٹے گزار کے دیکھو نا، خود کو بھی لذت آئے. اور اس لذت کا صلہ اتنا زیادہ، فرمایا ساری دنیا، اس میں بڑی طاقتیں، سپر طاقتیں، بڑے بڑے لوگ، حسین و جمیل، سب خاک. یہ صبح بڑی بہتر ہے، سب سے بہتر. اور فرمایا کہ جنت یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا. تو جنت میں وہ بہت بڑی جنت ہوگی، اس کے کہنے کیا. اب اس کی جنت کی جو زمین ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیں. ہم یہاں کہتے ہیں کہ اڈا پلاٹ میں 1 مرلہ 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، پتہ نہیں کتنے. یہ تو زیادہ ریل اسٹیٹ والے جانتے ہوں گے. آگے ادھر چلے جاؤ، جدھر جاؤ مہنگائی مہنگائی، بڑی قیمتی جگہ ہے. جنت میں قیمتی اتنی جگہ ہے، مومن آدمی کو جو جگہ ملی ہے اس کے پاس جو تیر کمان ہوتا ہے نا، کمان ایک، یا اس کے پاس کوڑا ہوتا ہے، اس کوڑے کی، اس کمان کی مثال دی کہ ایک کمان جس میں تیر پھینکتے ہیں، تو کمان جتنی جگہ میں آتی ہے وہ مومن کی وہ جگہ فرمایا دنیا و ما فیہا اس سے بہتر ہے. اتنی پیاری. ہم کیا کر رہے ہیں دنیا کی طرف؟ اسی لیے اس کو دنیا کو کھیل تماشا کہا. اور پھر کہا، اسی حدیث کا حصہ ہے کہ جنت میں جو عورتیں، پاکیزہ عورتیں جنتیوں کو ملیں گی، وہ اگر ایک دفعہ وہ پاکیزہ عورت دنیا کی طرف دیکھ لے، پوری دنیا کو روشن کر دے. اس کی نظر میں اتنی روشنی، اس کی خوبصورتی کتنی ہوگی. بس اوقات ہوتا ہے نا، بندہ دنیا میں کسی چہرے کو دیکھتا دیکھتے رہ جاتا ہے، یہ پری وش ہے، یہ پری چہرہ ہے، فلاں فلاں بہت کچھ کہتے ہیں. شاعروں نے تو غزلیں پورا کلام بھی نہیں چھوڑا. بڑے بڑے شاعر، عربی شاعر، فارسی شاعر، اردو شاعر، انگریزی شاعر، ہر زبان میں وہ کمال لکھتے ہیں. اتنا لکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا. ان شاعروں کو پتا ہونا چاہیے کہ جنت میں جو عورت ہے ایک نظر دیکھ لے دنیا کو روشن کر دے. اللہ، اور روشن نہ کر دے، معطر بھی کر دے. اور اس کا جو دوپٹہ ہے نا، مختلف روایتیں ہیں دوپٹے کی، بڑی تعریفیں آئی ہیں. جنت کے نظارے اگر سننے پڑنے ہو تو یہ بڑے شاندار ہیں. اس کا جو دوپٹہ ہے نا وہ تمہاری ساری دنیا سے بہتر ہے. یہ رغبتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی، حالانکہ اس کو کیا ضرورت ہے، وہ کہہ دیتا ایسے ہو جو. اس نے رغبتیں بیان کر کے ساتھ اختیار کیا، یہ رستہ اختیار کر، یہ وہ رستہ اختیار کر. اور پھر اس نے ساتھ کہا اتنا قیمتی سامان چھوڑ کے، اتنی قیمتی جنت چھوڑ کے دنیا کی طرف لگا ہوا ہے. ومن حیات الدنیا الا لعب و لہو. اور یہ تو کھیل تماشا ہے، اس کھیل تماشے میں اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے. گھر تو وہ ہے نا بنانے والا. سوچ ذرا کتنی اینٹیں لگائی تو نے، کتنا گہرا لگایا، کتنی تو نے دیواروں کا چنا تم نے، وہاں بنائی تم نے، کتنی رینوویشن کر لی ہے. سارا تیرے سامنے، یہ سب چیزیں تیرے سامنے لکھی جا رہی ہیں. فرمایا حدیث میں
قرآن کی حدیث نے وضاحت کی ہے کہ اس طرح انسان اپنے محلات کو وہاں تیار کرتا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے وہ گھر بڑا قیمتی ہوگا، بڑا شاندار ہوگا. افلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا یہ دنیا نا سجن المومن و جنت الکافر. کافر کو تو یہ لگتا ہے میں جنت میں رہ رہا ہوں. دنیا دیکھو، خبر ہی نہیں ہے کتنی دنیا ہے. پھر کے دیکھیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کبھی انہوں نے اللہ کے رسول کا نام ہی نہیں سنا، کبھی قرآن کا نام ہی نہیں سنا. ساری زندگی اس طرح بسر ہو گئی اور وہ اسی کو جنت سمجھتے ہیں. دنیا بنا لی انہوں نے، جنت بنا لی. لیکن مومن آدمی وہ اس کو قید خانہ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بس گزار رہا ہوں زندگی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہ جس طرح تو اجنبی ہے. غریب کا معنی اجنبی. ہم تو غریب اس کو سمجھتے ہیں جو کوئی روٹی نہ ہو. عربی میں غریب کا معنی اجنبی. اجنبی کی طرح وقت گزار زندگی میں. اور او عابر السبیل، جس طرح راستے کا مسافر ہوتا ہے نا، کبھی مسافروں کو راستے میں محلات تیار کرتے دیکھا ہے؟ ہاں، دنیا بہتر بھی ہے. کس کے لیے؟ جس نے دیانتداری اختیار کی، امانتداری اختیار کی، جھوٹ کی بجائے سچ کو اختیار کیا، حق کو حقانیت اختیار کیا، کسی کو فریب نہیں دیا، کسی کو چکر نہیں دیا. یہی تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ میں بہترین دنیا دے اور بہترین آخرت دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. جس کے ذہن میں یہ دعا ہم پڑھتے بہت ہے، لیکن غور کریں اگر تصور میں یہ بات آ جائے، جس کے ذہن میں یہ تصور آ جائے کہ آگ کے عذاب سے میں نے پناہ مانگنی ہے، پھر میں نے دنیا مانگنی ہے، پھر جنت مانگنی، وہ کس طرح مانگے گا؟ اگر ذہن میں موجود ہو کہ اس آگ سے بچنا ہے